وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورہ یاسین آیت نمبر 47 اور 48 آپ احباب کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کی نشانیاں، پھر اللہ رب العالمین نے انسان کے اعمال کو ذکر کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تم کو رزق دیا۔ قال الذین، وہ لوگ کہتے ہیں، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ایمان لائے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم نہیں کھا سکتے اگر اللہ نہ چاہے، ان انتم، یہ کہ تم، الا مگر، فی ضلال مبین، واضح گمراہی کے اندر ہو۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب آئے گا وہ وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ دو آیات جو ہیں ان میں دنیا اور آخرت کی حقیقت وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے نمبر پر انسان کو رزق عطا فرمایا۔ ہر انسان کا رزق ایک دوسرے سے مختلف ہے، ہر انسان کے رزق کی جگہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر انسان کا رزق جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے مختلف چیزوں میں مختلف طریقوں سے رکھا۔ ایک شخص جو ہے وہ کھیتی باڑی ذمہ دارہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے اس سے بہت نفع ملا۔ وہی کام دوسرا شخص کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نقصان ہو گیا۔ ایک دکان کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نفع ملا، دوسرا کہتا ہے مجھے نقصان ہو گیا۔ پھر کاروبار میں، دکانداری میں مختلف اشیاء ہیں۔ ایک لوہے کا کام کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے لوہا مافو کی بہت ہے، دوسرا کہتا ہے کہ جتنا نقصان مجھے لوہے سے ہوا ہے کسی اور چیز سے نہیں ہوا۔ ایک شخص جو ہے وہ کاروبار بھی کرتا ہے، تعلیم بھی حاصل کرتا ہے، نوکری نہیں ملتی، بعد میں جو ہے مجبوراً اس کو مزدوری کرنا پڑتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رزق جو ہے وہ انسان کا پہلے سے لکھ دیے۔ انسان اپنی دوڑ تو کرتا ہے، کوشش تو کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اس میں کچھ چیزیں ہیں۔ انسان اپنی دنیاوی زندگی کے سکون کے لیے محنت مشقت کرتا ہے تاکہ میری دنیا کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ جس طرح ہمیں دنیا کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اس دنیا میں محنت اور مشقت کرتے ہیں، اسی طرح آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، ہمیشہ رہنے والی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم مشقت سے جو ہے وہ غافل ہیں۔ اس کے لیے بھی ہمیں ویسے ہی محنت اور مشقت کرنا پڑے گی۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو رزق دیا ہے اس رزق کے متعلق سوال کیا ہے۔ اس چیز کو پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں خطبات میں کہ رزق جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اور اللہ اپنے دیے ہوئے رزق سے حکم دیتے ہیں کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس سے اتنا خرچ کر دو۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے تم اس میں سے میرے ہی راستے میں خرچ کرو۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ آپ کسی کو 100 روپیہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اس میں سے 5 روپے نا فلاں کو دے دیں، تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، آپ بڑی خوشی سے 95 روپے اپنی جیب میں اور 5 کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ رزق تو اللہ نے دیا ہے، تو جب اللہ نے ہی ہمیں رزق دیا ہے تو وہ اپنے ہی دیے ہوئے رزق سے ہمیں حکم دیتا ہے کہ خرچ کرو، پھر ہم کیوں نہیں خرچ کرتے؟ اس پر اپنا حق جما کر کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا رزق اس کی پیدائش سے قبل لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ روح 4 ماہ 10 دن کی عمر میں پھونکی جاتی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ صرف خون کا لوتھڑا، گوشت کا ٹکڑا ہے، اعضاء مکمل نہیں ہے، لیکن رزق لکھ دیا گیا ہے۔ رزق حلال اور حرام کرنا، حضرت علی المرتضیٰ امیر المومنین ہے وقت کے، عصر کی نماز کا وقت ہوا، غلام ساتھ ہے، اپنی سواری گھوڑے کو ایک شخص کے حوالے کیا کہ یار میری سواری کا خیال کرنا، ہم ذرا نماز پڑھ کے مسجد سے واپس آتے ہیں۔ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے نکلے تو امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم سے یہ بات کہی کہ یہ جس شخص کو ہم اپنی سواری پکڑا کے آئے ہیں، جس کے ذمہ لگا کے آئے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ اسے 2 درہم جو ہے وہ میں دے دوں، کیونکہ اس نے اپنا وقت دیا۔ جب باہر آئے تو گھوڑا موجود تھا، لیکن گھوڑے کے اوپر جو زرہ تھی وہ موجود نہ تھی۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ نے خادم سے کہا، اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ نئی زرہ خرید کے لاؤ۔ اب وہی زرہ جو حضرت علی کے گھوڑے کی تھی وہ بازار میں 2 درہم میں سیل ہو رہی تھی۔ خادم نے خرید دی اور واپس لا کے دی تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے جلدی کر دی، اپنے حلال رزق کو حرام کر دیا۔ اسی طرح ہم جو ہے اپنے حلال رزق کو حرام کر جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھے کہ میں دن میں 12 گھنٹے 18 گھنٹے 16 گھنٹے کام کروں گا تو میرا رزق بڑھ جائے گا۔ رزق وہی رہتا ہے جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دی۔ اگر ختم ہوتی ہے تو اس سے برکت ختم ہوتی ہے، اگر ختم ہوتی ہے تو اللہ کی رضا اس سے ختم ہوتی ہے۔ آپ اپنے کام کو بسم اللہ پڑھ کے کریں گے تو باعث برکت بن جائے گا۔ اگر آپ اپنا کام بغیر اللہ کے نام کے گالم گلوچ کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو آپ کے رزق سے جو ہے وہ برکت ختم ہو جائے گی۔ آپ کسی کے ہاں مزدوری کرتے ہیں تو ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو اس میں برکت ہے، آپ اس میں لاپرواہی کرتے ہیں تو برکت ختم ہو جائے گی۔ رزق وہی رہے گا، رزق کم اور زیادہ نہیں ہوگا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے، اس کی عمر میں برکت عطا کر دی جائے، اس کی عمر لمبی کر دی جائے، تو اسے چاہیے کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صحابی نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر عمر تو اللہ نے انسان کی زندگی سے پہلے ہی لکھ دی، یہ بڑھ کیسے جائے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کا بڑھ جانا جو ہے عمر میں برکات ہے، زندگی میں آسانیاں ہیں۔ ایک دن تکلیف کے ساتھ مشقت کے ساتھ گزارنا وہ اتنا لمبا محسوس ہوتا ہے، جب وہی دن جو ہے آسانی اور فراوانی کے ساتھ ہو تو بڑی جلدی سے گزر جاتا ہے، انسان سکون کے ساتھ دن گزار لیتا ہے۔ تو یہ زندگی میں برکت، زندگی کا لمبا ہونا زندگی کی برکت ہے، رزق میں اضافہ ہونا رزق میں برکت ہے۔ تو رزق میں برکت اس وقت آتی ہے جب اب اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے راستے میں خرچ کرو تو خرچ کر دو، اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے رزق سے دیے ہوئے مال سے خرچ کرو۔ قال الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، وہ کہتے ہیں
الذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، یہ تو رزق ہمارا کمایا ہوا ہے، کیا ہم اپنے کھانے میں سے کسی کو دوں؟ کیا اپنی جو مزدوری دہاڑی کی ہے، سارا دن محنت مشقت میں نے کی ہے، تو کیا میں کسی کو دے دوں؟ بل لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے؟ ہم تو خود محنت کرتے ہیں، ہم نے تو سارا دن صبح سے لے کر ہم نے دیہڑی کی ہے، صبح سے دکان کھولی ہے، محنت مشقت کی ہے، پیسے تو ہم نے کمائے ہیں، اللہ کا کیا اس میں اختیار ہے؟ اس طرح کی باتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، اللہ نے پھر فرمایا کہ تم کھلی گمراہی کے اندر آ گئے ہو، رزق اللہ دے رہے ہے اور تم سمجھ رہے ہو کہ تمہارا اپنا کمانا ہے۔ تو پھر جب ان کو موت سے، قیامت سے ڈرایا جاتا تو یہ آگے سے یہ بات کہتے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم جو کہتے ہیں کہ موت آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، کہاں ہے وہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ اگر تم بالکل سچے ہو تو ہم اللہ کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کی حکم عدولی بھی کر رہے ہیں، تو وہ عذاب اور وہ موت جو ہے، وہ قیامت جو ہے، وہ کب آئے گی؟ وہ عذاب کب آئے گا جس عذاب کے متعلق آپ ڈراتے ہو؟ تو انشاءاللہ کل کی آیات میں اللہ رب العالمین نے اس عذاب کے متعلق جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔